جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہم سب کی لائف میں ہے وہ ہے ہارڈ ورک۔ میں نے اس ادارے کو کمپیوٹر آپریٹر کی حیثیت سے جوائن کیا تھا۔ اس وقت مجھے جاب کی نیڈ تھی۔ کہا جاتا ہے اگر راستہ خوبصورت ہو تو ضرور معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ ویکنیٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ وہ واحد ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں 100% آرمرڈ فلیٹ کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ ان لاسٹ 15 سالوں میں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں ادارے کے سربراہ یا اپنے سینئر مینیجر کو دکھاؤں کہ میں محنت کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج سے 15 سال پہلے جب انہوں نے اپنے کیریئر کو سٹارٹ کیا اور ایک ادارے میں جاب شروع کی ویکنہرٹ پاکستان میں، وہاں پہ انہوں نے اپنی جاب کا آغاز کیا اور آج 15 سال بعد یہ اسی ادارے کے اسی کمپنی کے CEO بن چکے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ تھا، کیا ان کا ویژن تھا اور وہ کیا ایسے لرننگ پوائنٹس تھے جن کو انہوں نے فالو کیا اور فالو کرتے کرتے انہوں نے اتنی جو ہے وہ سکسیس کو اچیو کیا۔ السلام علیکم جہانگیر جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی بڑی ڈائنامک سکسیس کی سٹوری ہے، تو یہ 15 سال کا سفر ہے اسٹرگل کا، گریجول اسٹرگل بھی ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں آپ ایز اے جاب سٹارٹ کریں اسی کمپنی کے، اس میں کنسسٹنسی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اسی کمپنی کے CEO بن جائیں، تو کون سا ایسا فیکٹر تھا جس نے آپ کو یہ سکسیس دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہم سب کی لائف میں ہے وہ ہے ہارڈ ورک۔ محنت انسان اگر کرنا چاہے تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور محنت سے ہی سب کچھ ممکن ہے، اور محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جس مقام پہ موجود ہوں اس میں صرف محنت، لگن اور محنت شامل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ویکنہرٹ پاکستان جو ہے یہ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، کیا کیا سروسز دے رہا ہے، بیسیکلی یہ ادارہ کیا ہے؟ ویکنیٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ پاتھ فنڈر گروپ کی ایک کمپنی ہے۔ پاتھ فنڈر گروپ میں اس وقت 9 کمپنیز ہیں جو سروسز آفرڈ کر رہی ہیں۔ ان میں 6 کمپنیز سیکیورٹی سروسز ڈویژن کو ڈیل کرتی ہیں اور 3 کمپنیز فائنینشیل سروسز اینڈ ٹیکنالوجی ڈویژن کی میں سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ ویکنیٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ اس وقت تمام بینکنگ اداروں کو، تمام فائنینشیل اور نان بینکنگ اداروں کو پچھلے 35 سالوں سے کیش ان ٹرانزٹ کی سروسز فراہم کر رہا ہے۔ اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیش کی منتقلی، اس میں بائی ایئر کے تھرو کیش کی شپمنٹ، یا مزید اس میں ابھی ہم نے کیش پروسیسنگ سینٹر سارٹنگ سروسز کا آغاز کیا ہے۔ تو پاتھ فنڈر گروپ پچھلے 35 سالوں سے ویکنہرٹ پاکستان کی کمپنی جو موجود ہے وہ اس شعبے میں اپنی خدمات تمام بینکنگ اداروں کو دے رہی ہے۔ سر آپ کا آپریشنز میں اور ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ دیکھیں جی، آج سے 15 سال پہلے جب میں نے اس ادارے کو جوائن کیا تھا تو تب اس وقت مجھے جاب کی نیڈ تھی۔ میں نے اس ادارے کو کمپیوٹر آپریٹر کی حیثیت سے جوائن کیا تھا، اور جوائن کرنے کے بعد میں نے ہمیشہ ایک آبجیکٹیو اور ایک موٹیو رکھا، وہ تھی صرف محنت، جو میں نے اپنے والد صاحب کو ان کی زندگی میں کرتے ہوئے دیکھا۔ انسان قابلیت تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس میں ماں باپ کی سپورٹ، ماں باپ کی دعائیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اور اگین میں اپنی فیملی کو بھی ایکنالج کرنا چاہوں گا، میری مسز اور میرے بچے، کیونکہ جب آپ انتھک محنت کرتے ہیں اس میں پھر آپ کو وقت کی پرواہ نہیں کرنی پڑتی۔ ایسے تو جب میں نے 15 سال پہلے ایز اے کمپیوٹر آپریٹر اس ادارے کو جوائن کیا، محنت کو میں نے اور صرف محنت کو اپنا آبجیکٹیو رکھا، اور پھر مختلف مراحل میں پروموشن حاصل کرتے ہوئے میں مینیجر بنا، جنرل مینیجر بنا، ریجنل ہیڈ بنا، ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بنا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چیف آپریٹنگ آفیسر ویکنیٹ پاکستان کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ سر اس سارے سفر میں جو آپ نے طے کیا، سکسیزفل جو جرنی ہے، اس میں آپ نے کوئی چیلنجز دیکھے، کہیں پہ مشکلات وہ تو آپ نے فیس کی ہوں گی،
ان میں آپ نے اپنی ہمت کو کیسے ٹوٹنے نہیں دیا اور کس طرح آپ گزرتے چلے گئے؟ دیکھیں کہا جاتا ہے اگر راستہ خوبصورت ہو تو ضرور معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ پاتھ فائنڈر گروپ وہ منزل ہے، وہ خوبصورت ترین منزل ہے جہاں پہ صرف میرٹ اور میرٹ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان کو اس جیسے ادارے میں موقع فراہم ہو جائے اپنی خدمات انجام دینے کا، تو انسان پھر ترقی ہی اس کا ضامن یا ترقی ہی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے چیلنجز کی بات کی، دیکھیں چیلنجز لائف میں ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر آپ پہاڑ بھی چڑھتے ہیں جو آپ کو اپورڈ لے کے جاتا ہے، اس میں بھی آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، تو ایفرٹس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ تو اس گروپ میں بھی مختلف مراحل آئے۔ صبر اور کامنس یہ دو بہت اہم ایلیمنٹ ہیں۔ آج کل کی جو ہمارے بعد ٹین ایجرز موجود ہیں یا جو لوگ میں انٹرویو کرتا ہوں، ان میں صبر نہیں ہے، ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں، جبکہ محنت کرنے میں حاصل کرنے میں کوئی مقام شارٹ کٹ کام نہیں آتا۔ آپ کو لگن کے ساتھ تمام سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو چیلنجز آر پارٹ آف لائف، اور چیلنجز انسان کو اسٹرانگ بناتے ہیں اپنی منزل اچیو کرنے میں۔ سر ویکن ہرٹ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس کی کور کمپیٹنسی کیا ہے؟ وہ کیا ایک یونیک ویلیو ہے جو یہ اپنے جو ہے کلائنٹس کے یا کسٹمرز کے یا جن کو بھی یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کی لائف میں ایڈ کرتا ہے جو باقی اس کے کمپیٹیٹو نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ویکن ہرٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ وہ واحد ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں 100% آرمرڈ فلیٹ کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے۔ ہمارا یہ بہت اسپیشلائز بزنس ہے اور سیگمنٹ ہے۔ بہت ساری کمپنیز جو مارکیٹ میں آج موجود ہیں وہ آرمرڈ وہیکلز نہیں یوز کر رہی، جبکہ ہم 100% فلی آرمرڈ وہیکلز یوز کرتے ہیں جو خصوصاً یو کے سے یا دیگر ممالک سے امپورٹ کروائی جاتی ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے یونیکنیس کی بات کی، ہر ادارے کے جو لوگ ہیں وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں، اور ہمارے ادارے میں بھی الحمدللہ ایک مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں جو 15 سال سے اس ادارے کے ساتھ ہے الحمدللہ، اور ہمارے گارڈ فورس جو ہماری بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہیں، اگر آپ کو کبھی ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملے تو آپ کو دیکھ کے خوشی ہوگی کہ 25 سال 30 سال 20 سال ان کی سروسز ہو گئی ہیں، 15 سال ان کی سروسز ہو گئی ہیں۔ تو یہ وہ خوش آئند بات ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اس ادارے نے تمام لوگوں کا فیملی کی طرح بہت اچھے سے خیال رکھا ہوا ہے، جس کی بنا پہ لوگوں کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام بندہ جب جاب پہ جاتا ہے اور وہ اپنی جاب میں اتنا ایکسیل نہیں کر پاتا، زیادہ سے زیادہ ایک رینک اوپر چلا جاتا ہے یا ایک سیٹ ابو موو کر جاتا ہے میکسیمم، اپنی پوری جو کہہ لیں اس کا 15-20 سال کا کیریئر ہوتا ہے، اس شخص میں اور ایک بندہ جو بہت زیادہ تیزی سے گرو کرتا ہے، مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس کتنا ہوتا ہے اور فزیکلی جو ہارڈ ورک ہے وہ کتنا اس میں رول پلے کرتا ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں اس میں سب سے اہم چیز آپ کی قسمت بہت معنی رکھتی ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی ترقی حاصل کرنے میں اس کے ماں باپ کی دعائیں بھی بہت اہم رول رکھتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ لوگ ایک اسٹیپ سے زیادہ پروموشن نہیں حاصل کر پا رہے ہوتے، اس میں یہ کہوں گا کہ اپنے بارے میں ضرور بتاتا چلوں کہ جب ان لاسٹ 15 سالوں میں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں ادارے کے سربراہ یا اپنے سینئر مینیجر کو دکھاؤں یا بتلاؤں کہ میں محنت کر رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ سچی لگن کے ساتھ اس امید پہ محنت کی کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس میں یہ بات آج مثال آپ کے سامنے ہے، تو میں نے ہمیشہ یہ سوچ رکھی، یہ ویژن رکھا کہ مجھے محنت کرنی ہے، مجھے کسی کو پورٹرے نہیں کرنا، اور آج الحمدللہ بینگ چیف آپریٹنگ آفیسر ویکن ہرٹ پاکستان، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت مزید کچھ حاصل کرنے والا باقی ہے۔ اپروچ بہت سمپل ہے۔ آج بھی میں اس عہدے پہ پہنچ کے میری کوشش ہوتی ہے، جو میری پرانی روٹین ہے، صبح 8 بجے سے اسٹارٹ کر کے جب تک کہ میرا کام مکمل نہ ہو جائے، کیونکہ ایک ادارہ چلانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو انسان اگر اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے انجام دے اور
اللہ تعالیٰ جو شاہد ہے ہر چیز کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر اس محنت کا پھل آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر ہی دیتا ہے۔ سر، ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس، اس میں آپ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر بھی کام کر رہے ہیں، یہ کیا پروجیکٹ ہے اور اس میں آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاتھ فنڈر گروپ کے جو چیئرمین ہیں جناب اکرام سہگل صاحب، وہ پاتھ فنڈر گروپ کو اون کرتے ہیں۔ آج سے 18 سال پہلے انہوں نے سوچا کہ ورلڈ اکنامک فورم میں دنیا کے تمام صدور اور وزراء اعظم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو ہر ممالک اپنے گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ جناب اکرام سہگل صاحب کے اندر پاکستان کے لیے لگن، پاکستان کے لیے حب الوطنی، محبت نے ان کو 18 سال پہلے یہ ایونٹ میں شرکت کے لیے قائل کیا، اور آج 18 سال ہو گئے پاتھ فنڈر گروپ کے چیئرمین اکرام سہگل صاحب سنگل ہینڈڈلی وہاں پہ پاکستان سے یہاں لوگ وہاں لے کے جاتے ہیں، اور پاکستان کے سافٹ امیج کو پورٹرے کرنے کے لیے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، پاکستان ترقی یافتہ ملک ہے، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے ان میں بے انتہا صلاحیت موجود ہے، اس چیز کو پورٹرے کرنے کے لیے انہوں نے آج سے 4 سال پہلے مجھے ایک دن کہا کہ اگلے سال سے تم مجھے اس ایونٹ میں ایز اے مینیجر اسسٹ کیا کرو گے۔ تو وہاں جا کے پھر ہمارے 3 ایونٹس ہوتے ہیں، جس میں مین ایونٹ پاکستان بریک فاسٹ کہلاتا ہے، جو پرائم منسٹر یا کوئی رینون پاکستان کے منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں۔ تو اس میں میں ان کو جو روزمرہ کے وہاں پہ جو شیڈیول ہوتا ہے میٹنگز کا یا باقی ایڈمنسٹریٹو یا باقی ارینجمنٹ یا ہمارے یہاں سے جو ڈیلیگیشن گیا ہوتا ہے ان کو لک آفٹر کرنا اور میک شیور کرنا کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہ مقصد ہمارا پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے وہ ضرور حاصل ہو۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز آپ نے سنے ہوئے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، قاسم علی شاہ صاحب ایک جانا پہچانا نام ہے، وہ ایک انسپریشن ہے فار آل دا یوتھ، میں سمجھتا ہوں، اور ایون تمام لوگوں کے لیے۔ قاسم علی شاہ صاحب کی جو موٹیویشنل اسپیچ ہیں یا قاسم علی شاہ صاحب کے جو موٹیویشنل سیشن ہیں وہ انسان کی روح میں دوبارہ سے تازگی بھر دیتا ہے۔ آج کل ہماری اس دور میں، دنیا میں، ہمارے آگے پیچھے منفی سوچ، منفی باتیں بہت ارد گرد ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ ابھی جو معاملات حکومت کے ہوئے یا جو چل رہے ہیں اس میں بھی منفی نیگیٹیوٹی ہر طرف آیا ہے، لیکن قاسم علی شاہ صاحب کا جب بھی آپ کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی سیشن سنتے ہیں اس میں وہ آپ کو اتنی زیادہ پازیٹیوٹی سے بھر دیتا ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیو اپروچ اور پازیٹیو ریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے آج سے کچھ سال پہلے قاسم علی شاہ صاحب کو سننا شروع کیا، اور ان کے پروگرام سنتے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک پازیٹیو وائبس جنریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کی، کیونکہ آپ اپنی سوسائٹی کو کوئی اکیلا بندہ صحیح راہ پہ گامزن نہیں کر سکتا، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے قاسم علی شاہ صاحب نے شروع کیا، ان کی لائنز کو فالو کرتے ہوئے ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ روزمرہ کی لائف میں اپنے سب آرڈینیٹس میں پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کریں تاکہ پاکستان کل کو پھلے اور پھولے۔ میں ایک شعر سے ضرور اختتام کرنا چاہوں گا۔ آج سے کچھ سال پہلے جب میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے ایک ہمارے سپروائزر سنایا کرتے تھے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر جاوید صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، اس انٹرویو میں یقیناً آپ کو بہت ساری اچھی باتیں ملی ہوں گی، اور مجھے جو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو محنت ہوتی ہے، جو آپ کا شاید باس بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ آپ کی محنت دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کا صلہ آپ کو ضرور کسی نہ کسی اچھی شکل میں دیتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت اسی نوٹ پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔